آج جس ہستی کا ہم ذکر عام کر رہے ہیں، ہم جن کا نام لیتے ہیں، میں نے کہا ہم جب غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو سینہ تان کے لیتے ہیں، ہم کسی عام ہستی کا ذکر نہیں کر رہے۔ حضرت غوث اعظم تو وہ تھے، 18 سال عمر تھی، ماں سے کہا ماں میں نے دین پڑھنا ہے۔ وہ بھی یوں کہ حضرت غوث اعظم کو ایک آپ کا دوست کہنے لگا وہ کھیلنے چلیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بیل ملا، بیل نے منہ موڑا تو غوث اعظم کو دیکھ کے کہنے لگا اللہ نے تجھے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ٹھوکر دل پہ لگی۔ میں نے ماں کو کہا ماں میں نے دین پڑھنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہاں جا کے دین پڑھو، لیکن تیری میری ملاقات دنیا پہ نہیں ہوگی، حوض کوثر پہ ہوگی۔ فرماتے ہیں میں دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا بنا؟ فرماتے ہیں 18 سال عمر تھی، میں دین پڑھنے کے لیے نکلا۔ اور سنیں، ساری زندگی ہر میں غوث پاک کے نام کی 11ویں تو کھائی ہے، لیکن غوث پاک کی تعلیمات میں ہم نے کما حق ہو عمل نہیں کیا۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ اگر آپ کی تعلیمات پہ آج تک ہم عمل کرتے ہوتے تو ہماری زندگیوں میں رنگ اور ہوتے، ہماری زندگیوں میں برکت ہوتی، بے برکتی اور بے سکونی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے نہ ڈالے ہوتے، لیکن ہم نے کما حق ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ سنیں اور سمجھیں ان کی تعلیمات کیا تھی، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں 12 سال دین پڑھتا رہا، 30 سال عمر ہوگی۔ فرماتے ہیں جب میں نے دین پڑھا پھر میں نے اپنے رب کو منانا شروع کر دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے مقام تک فائز ہو گیا۔ فرمایا علم پڑھتے پڑھتے میں قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ علم پڑھنا تو آج بڑا آسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب علم پڑھتا تھا، غوث اعظم کہتے ہیں بھوک ایک دن اتنی شدید لگ گئی، میں باہر نکلا کہ جا کے پتے کھا لیتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں باہر پتے کھانے کے لیے گیا تو پہلے لوگ پتے کھا رہے تھے، میں نے کہا یار پتے بھی تم کھا لو میری خیر ہے۔ آج آپ میں سے ہے کوئی بندہ جس نے پتے کھا کے گزارے کیے ہو؟ آج ہم پھر بھی کہتے ہیں حالات بڑے ماڑے ہیں، مشکلات بڑی ہیں، اس لیے ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ ہر بندہ 3 وقت کا ستھرا کھانا کھاتا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں حالات بڑے ماڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے گندم کی روٹی نہ کھایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں؟ آپ فرماتے تھے گندم کی روٹی کھا کے جتنا رب کا شکر بنتا ہے ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ آج ہر بندہ، صحابہ کو جس دن گندم کی روٹی ملتی تھی صحابہ کی عید ہوتی تھی، آج ہمارے پاس 3 وقت گندم کی روٹی ہے اور پھر بھی شکوے ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کی نعمتیں تو دیکھیں، اللہ کی کرم نوازیاں تو دیکھیں اور اپنے گریبان میں دیکھیں ہم کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے پتے کھانے گیا، لوگ پتے کھا رہے ہیں، میں نے کہا پھر بھی خیر ہے۔ غوث اعظم کہتے ایک دن بھوک نے بڑا نڈال کر دیا۔ فرماتے میں جامع مسجد میں بیٹھا تھا، فرماتے تھے مسجد میں ایک بندہ آیا دوسرے کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے لگا تھا لیکن ادھر بیٹھ کے منہ میرا کھل گیا، اتنی شدید مجھے بھوک لگی تھی۔ غوث اعظم کہتے ہیں نفس نے کہا اس سے مانگ لو روٹی، میں نے کہا نہیں مانگنی نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے دیکھا یار بندہ بیٹھا ہو کیوں نہ اس کو بھی میں قریب بلا لوں۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اس نے مجھے بلایا تو میں اس کے پاس چلا گیا، مجھے پاس بلا کے کہنے لگا یار یہاں تم عبد القادر کو جانتے ہو؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا وہ عبد القادر جیلانی تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا حضور معذرت کے ساتھ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا تھا، میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا ہے، آپ کہیں مجھے ملے نہیں ہیں، مجھے بڑی بھوک لگ گئی تھی، میں آپ کا کھانا کھانے بیٹھ گیا ہوں۔ حضور پہلے آپ میرے مہمان تھے، اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضور لنگر تو آپ کا ہے لیکن میں اب آپ کا مہمان ہوں، آپ میزبان بن گئے۔ دیکھیں کتنی مشکلات کے ساتھ یار انہوں نے دین پڑھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مشکلات ان کے سامنے آڑ نہیں بنے کہ دین سے دور ہو جائیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 12 سال تک دین پڑھا۔ فرماتے ہیں دین پڑھنے کے بعد میں نے دین پڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین پڑھانا شروع کر دیا۔ غوث اعظم نے اپنے زندگی کے 35 سال رسول اللہ کے دین پڑھانے میں لگا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، 35 سال دین پڑھاتے رہے۔ غوث اعظم نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی اس کو مدرسہ نظامیہ کہتے تھے۔ حضرت غوث اعظم جس مدرسے میں پڑھاتے تھے اس مدرسے میں سے ہر سال 3000 لوگ دین پڑھ کے نکلتے تھے۔ آج ہم نے جو غوث پاک کے نام کی 11ویں پکائیں اور 11ویں کھائیں اور 11ویں کھلوائیں، آج ہم اپنے گریبان میں اتر کے دیکھیں ہم نے ساری زندگی غوث پاک کے نام کی دیگیں پکائی ہیں۔ کیا ہم نے غوث پاک کے نام پہ کوئی مدرسہ بھی بنایا ہے؟
کہ ہم نے غوث پاک کے نام پہ مدرسہ تعمیر کر کے غوث پاک کے مدرسے سے تو 3,000 علماء بن کے ہر سال نکلتے تھے. کیا ہمارا کوئی ایسا مدرسہ ہے کہ سال بعد کو 10 سال میں دین بن کے ہمارے مدارس سے نکلے, ہماری مساجد سے نکلے؟ ہماری مساجد اور مدارس اسلام کے قلعے ہیں, لیکن اس اسلام کے قلعوں کے اندر صرف ہم نازلہ قرآن ہی پڑھانا جانتے ہیں. کیا ہم یہاں دینی مدارس تعمیر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہاں بچوں کو درس نظامی اور ترجمہ تفسیر کی کلاسز نہیں پڑھا سکتے؟ غوث پاک کے مدرسے سے 3,000 علماء ہر سال بن کے نکلتے تھے. اور غوث اعظم کو چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے, آپ کتنے بڑے عالم تھے. آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا, علماء ہاتھ دو بیٹھے, ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی. مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق یوں دی تھی کہ اگر میں ایسی عبادت کروں گا جو کوئی نہیں کرتا ہوگا, اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. اس نے کہا میں کون سی عبادت کروں؟ صدقہ دیتا ہوں, بڑے لوگ دیتے ہوں گے. نماز پڑھتا ہوں, بڑے لوگ پڑھتے ہوں گے. میں اگر نوافل پڑھتا ہوں, بڑے لوگ پڑھتے ہوں گے. درود پڑھتا ہوں, بڑے لوگ پڑھتے ہوں گے. میں کون سی ایسی عبادت کروں کہ میری قسم پوری ہو جائے, میری بیوی کو طلاق نہ ہو؟ علماء اس مسئلے کا جواب نہ دے سکے. یہ مسئلہ چلتے چلتے غوث اعظم کے پاس پہنچا. حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جب مسئلہ پیش ہوا, آپ نے بغیر سوچے ارشاد فرمایا, حرم شریف میں چلا جا, حدود حرم کو خالی کروا کے اللہ کے گھر کا طواف کر لے. یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں یہ اکیلا کرتا ہوگا, اور کوئی نہیں کرتا ہوگا. آپ نے فوری اس مسئلے کا حل پیش کر دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دین پڑھ لیا, علم کی تعلیم آپ نے حاصل کر لی, آپ نے جب بغداد کی سرزمین میں فتویٰ نے دینا شروع کر دیا. بھئی جہاں پہ کمال ہوتا ہے وہاں پہ حسد بھی ہوتا ہے, جہاں پہ عروج ہوتا ہے وہاں پہ مخالفت بھی ہوتی ہے, جہاں پہ کمال ہوتا ہے وہاں پہ ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں. حضرت غوث اعظم کو جب میرے رب نے عروج دیا, کمال دیا, علماء آپس میں کہنے لگے یہ 26 سالہ نوجوان کہاں سے آ گیا, یہ فتویٰ دینا اس نے شروع کر دیا, اس نے پڑھا کہاں سے ہے, اس کے پاس سند کس مدرسے کی ہے, اس نے کہاں سے دین پڑھا اور یہاں پہ آ کے اتنی چھوٹی عمر میں یہ فتوے دینے اس نے شروع کر دیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف علماء نے فتوے دینے شروع کر دیے اور آپ کے خلاف زبان کھولنا شروع کر دی. یاد رکھنا, اللہ جب کسی کو عزت دے تو اس کی عزت کو ماننے گا تو اللہ تجھے بھی عزت دے گا. اگر رب کسی کو عزت دے تو نہ بھی مانے گا, اس کا جائے گا کچھ نہیں, تیرا رہے گا کچھ نہ. اللہ جب کسی کو عزت دے تو اس کی عزت کو ماننا یہ بھی کمال ہے. علماء نے جب حسد کرنا شروع کر دیا اور کہا ہمیں آپ کے ٹیسٹ دو, تو کہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے, ہمیں ڈگریاں دکھاؤ, تم نے کہاں سے پڑھا ہے. ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا, بڑے بڑے علماء وہاں پہ جمع ہو گئے. ارادہ یہ تھا کہ ہم عبد القادر جیلانی سے سوال کریں گے, پوچھیں گے کتنا علم ہے, کس سے پڑھا ہے, کیا تمہاری کوالیفیکیشن ہے. حضرت غوث اعظم سے سوالات کریں گے. ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لے گئے. آپ جب اس حال میں داخل ہوئے جہاں علماء بیٹھے تھے, ان کے سینوں میں جتنا علم تھا رب نے سارا علم کھینچ لیا. غوث اعظم فرمانے لگے کرو جس نے جو سوال کرنا ہے. سارے علماء خاموش. آپ نے فرمایا بھائی جس نے سوال کرنا ہے اپنا سوال کرو. علماء خاموش. آپ نے تیسری بار کہا جس نے سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کرو, میں جواب دینے کے لیے سامنے کھڑا ہوں. تیسری بات کی, علماء قدموں میں گر کے کہنے لگے حضور سوال دل میں ہو تو کرے, علم ہی نہیں ہے. علم ہی کھینچ لیا گیا. آپ کے قدموں میں گر گئے, معافی مانگی اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا. فرمایا یہ علم میرے رب نے مجھ کو دیا ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے جو اس نے مجھے اتنا علم دیا, جو میں یہاں سرزمین بغداد میں علم کی خیرات بانٹ رہا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عظیم علم کی ابتدا کی اور آگے لوگوں تک دین کی یہ باتیں پہنچائی. آپ کے علم کا عالم پتہ کیا تھا, ایک جھلک اس کی میں پیش کرتا ہوں. حضرت غوث اعظم کا ایک مرید تھا اور ابن جوزی کا وہ شاگرد تھا. ابن جوزی کا جو شاگرد تھا وہ غوث اعظم کا مرید ہو گیا. تو آ کے اپنے استاد ابن جوزی کو کہنے لگا حضور آپ بہت بڑے عالم ہیں, آپ آئیں ایک دفعہ میرے پیر کے پاس. اس نے کہا تمہارا پیر کون ہے؟ تو شاگرد اپنے استاد ابن جوزی سے کہنے لگا ابن جوزی یہ اتنا بڑا امام ہے, اس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے, لاکھوں عیسائیوں کو اس نے تاریخ میں کلمہ پڑھایا, اتنا بڑا ہی خود بھی امام ہے. عبد الرحمن ابن جوزی شاگرد کو کہنے لگے تمہارا پیر کیا کرتا ہے؟ تو شاگرد کہنے لگا حضور میرا پیر جو ہے نا وہ علم بانٹتا ہے. تو کہا یار مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ نے مجھے بڑا علم دیا ہے تو مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا؟
لیکن شاگرد نہ بار بار کہتے رہنا حضور کبھی میرے پیر کے پاس آئیں، وہ بڑا علم بانٹتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں میں نے جبہ پہنا، پگڑی سر پہ رکھی، تو میں چلا گیا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں کہ بھائی تیرے پیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں کتنا علم ہے ان کے پاس۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں غوث اعظم کا 70 ہزار کا مجمع ہوتا، میں جا کے بیٹھ گیا۔ غوث پاک کی مجمع کا اصول یہ ہوتا، غوث پاک کی مجلس کیسی ہوتی تھی یہ بھی سن لیں۔ غوث پاک کی مجلس کا اصول یہ ہوتا تھا، نماز کے بعد ایک قاری قرآن پکڑتا تھا، قرآن کو کھولتا تھا، جو دل کرتا تھا وہ آیت پڑھتا تھا، غوث پاک اس کی تشریح بیان کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں میں سامنے جا کے بیٹھا، ابن جوزی کہتے ہیں کہ قاری قرآن نے چند آیتیں پڑھی، حضرت غوث پاک نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی۔ عبد الرحمن ابن جوزی کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے استاد جی غوث پاک نے جو تفسیر بیان کی آپ کو یہ آتی ہے؟ کہا ہاں بیٹا مجھے آتی ہے۔ غوث پاک نے آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، شاگرد عبد الرحمن ابن جوزی سے پوچھتا ہے کہ غوث پاک نے آیت کی جو دوسری تفسیر بیان کی ہے آپ کو آتی ہے؟ کہا ہاں بیٹا مجھے یہ آتی ہے۔ غوث پاک نے آیت کی تیسری، چوتھی، پانچویں 11 تفسیریں بیان کی۔ شاگرد پوچھتا حضور یہ آتی ہیں؟ تو عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں ہاں مجھے یہ آتی ہیں۔ غوث پاک نے آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی۔ شاگرد کہتا ہے حضور یہ آتی ہے؟ استاد نے نظریں جھکا لی، کہا بیٹا اس کی تفسیر مجھے نہیں آتی۔ کہا یہ جو غوث پاک نے 13ویں تفسیر اس آیت کی بیان کی یہ بھی آتی ہے؟ سچے لوگ تھے نا، جھوٹ ان کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ کہا نہیں مجھے یہ تفسیر نہیں آتی جو غوث پاک اب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے کرتے کرتے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے 11 تفسیروں کے بارے میں کہا مجھے یہ آتی ہیں، اس سے اوپر ساری تفسیروں کے بارے میں کہا مجھے نہیں آتی۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے جب دیکھا یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو ایک آیت کی 40 تفسیریں آتی ہیں، مجھے جب کہ 11 آتی تھیں، حضرت غوث اعظم نے اتنی بات کی، فرمایا لوگوں قار سے نکل کر حال کی طرف آ جاؤ۔ غوث پاک نے اپنے مجمع پہ توجہ کی، ابن جوزی نے اپنا جبہ پھاڑ دیا اور وہ رقص کرنے لگا، اس پہ وجد طاری ہو گیا۔ جب وجد کی کیفیت سنبھلی، ابن جوزی غوث پاک کے قدموں میں آ کے آپ کا مرید ہو گیا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنے بڑے علم اور مرتبے سے نوازا تھا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں علم پڑھنے کے بعد بھی تقریر نہیں کرتا تھا، فرماتے ہیں یہ تقریر بڑی ضروری تھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں علم پڑھا بھی تھا لیکن میں پھر بھی تقریر نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں ایک دن مسجد میں ظہر کے بعد مجمع میں بیٹھا تھا، جاگتے ہوئے اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا آقا میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میں ان کی بولی کیسے بولوں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو نبی پاک علیہ السلام نے 7 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ ایک بار لعاب دہن چلا جائے تو خیر ہو جاتی ہے، تو جہاں 7 بار لعاب دہن آئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا رعب و دبدبا ابھی مجھ پہ طاری تھا کہ اتنے میں مولا علی بھی آ گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عبد القادر خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی آقا، عرض کی حضور میں آپ کا بیٹا بھی ہوں لیکن یہ عربی ہیں، میں اجمی ہوں، ان کی بولی کیسے بولوں؟ حضرت علی فرمانے لگے منہ کھولو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضرت علی نے 6 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور نبی علیہ السلام نے تو 7 بار ڈالا ہے، آپ نے 6 بار ڈالا ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے نبی پاک کا ادب نہیں کرنا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی خاطر 6 بار ڈالا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جب مجھے حضور علیہ السلام نے نواز دیا، فرماتے ہیں میں نے خطاب شروع کیا، چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد کم پڑ گئی، لوگ بڑھ گئے۔ فرماتے ہیں ہمیں بغداد کی عیدگاہ میں جانا پڑا، لوگ بڑھ گئے، بغداد کے جنگلوں میں جانا پڑا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منظر، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ علم کی خیرات لوگوں تک بانٹنا شروع کر دی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علم کی خیرات بانٹی، ابن قدامہ حنبلی آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو القاسم خرقی کی کتاب مختصر الخرقی 49 دنوں میں پڑھی۔ عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں میں نے فقہ حنبلی کی الہدایہ معتبر کتاب حضرت غوث اعظم سے پڑھی، اور ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں جب میں نے یہ کتاب غوث اعظم سے 49 دنوں میں پڑھی تھی اس وقت غوث اعظم کی عمر 90 سال تھی۔ آپ اندازہ کریں بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو وہ آرام کرتا ہے،
بندہ جب بوڑھا ہو جاتا پھر تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. 90 سال کی عمر میں بھی حضرت غوث اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھاتے تھے. اور ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں جب ہم غوث پاک کے مدرسے میں دین پڑھتے تھے غوث اعظم اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے جاؤ جا کر طالب علموں کے پاس چراغ روشن کر کے آؤ. لنگر کی جب باری آتی تھی تو لنگر غوث اعظم کے گھر سے پک کے آتا تھا. اور پھر حضرت غوث اعظم کے مدرسے میں جو دین کے طلباء پڑھتے تھے اگر کسی کے پاس قلم دوات نہیں ہوتی تھی غوث اعظم اپنی جیب سے قلم لے کے دیتے تھے. میں نے کہا یہ بھی غوث پاک کی تعلیمات میں شامل ہے, دین کے طلباء کی خدمت کرنا, جو دین پڑھتے ہیں ان کی نگہبانی کرنا, جو دین پڑھتے ہیں ان کی کفالت کرنا, یہ بھی غوث اعظم کی تعلیمات میں شامل ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے علاقے سے باہر جا کے لوگوں کی خدمت کرتے. کسی نے کہا حضور اپنے علاقے میں غریبوں کی خدمت نہیں کرتے, باہر جا کے خدمت کرتے ہیں. عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے یار میں اپنا مال دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتا ہوں, اس لیے مجھے یہاں سے باہر جانا پڑتا ہے. سنیے گا جملہ, یہ ہے شعب الایمان, حضرت عبداللہ بن مبارک کا خوبصورت جملہ جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس دور کے اندر اس جملے پہ ایک بار نہیں بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کا جملہ یہ شعب الایمان کی جلد نمبر 3 اور اس کے صفحہ نمبر 263 پہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں فَإِن تَرَكْنَاهُمْ دَاعَ عِلْمُهُمْ, عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگر ہم علماء کو چھوڑ دیں, اگر ہم علماء کو نظر انداز کر دیں, ان علماء کا علم ضائع ہو جائے گا. فرمایا وَإِن أَغْنَيْنَاهُمْ, فرمایا اگر ہم ان کو دولت کمانے سے مستغنی نہیں کریں گے تو فرمایا بس العلم لمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اگر ہم علماء کو مال کمانے سے مستغنی کر دیں گے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت تک دین پہنچائیں گے. اگر ایک عالم کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کھلانا کہاں سے ہے, میں نے اپنے بچوں کو پلانا کہاں سے ہے, اگر ایک عالم کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کا بل کہاں سے ادا کرنا ہے, تو بتاؤ وہ تمہارے بچوں کو دین کیا پڑھائے گا, بچاؤ تمہاری نسل کی تربیت کیا کرے گا. فرمایا ہمارا کام ہے اس عالم کی مالی معاونت کرنا, مالی خدمت کرنا, تاکہ اس کا ذہن جب دنیا سے ہٹ جائے گا, دنیا سے فارغ ہوگا, ہماری نسل کو دین پڑھائے گا. آج بڑے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے جی ہمارے عالم تو ہمیں یہ نئی نئی باتیں نہیں سناتے, نئے نئے مسئلے نہیں بتاتے. میں نے کہا بھائی نئے مسئلے کہاں سے بتائیں, اس عالم کے پاس جو فتاوی رضویہ میرے امام محمد رضا نے جو لکھا 33 جلدوں میں ہے, اس کی قیمت 40,000 روپے ہے. جس عالم کی اپنی تنخواہ بیچارے کی 20,000 روپے ہے, وہ اپنا مہینہ گزارا کریں یا 40,000 کی کتاب خرید کر تمہیں دینی مسئلے بتائے. کتنے لوگ ہیں جو علماء کے لیے یہ کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم کتاب کا ایک سیٹ آپ کو لے دیں, آپ کی لائبریری میں ایک ہمارا حصہ بھی پڑ جائے, یہ کتاب ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں, میری لائبریری میں ابھی بھی 10 لاکھ تک کی کتابیں الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں. اس لیے میں بات کر رہا ہوں, علماء کا اثاثہ کتاب ہے یہ امام بخاری کے استادوں میں عبداللہ بن مبارک. آپ فرماتے ہیں اگر ہم علماء کی مالی خدمت نہیں کریں گے کیسے نبی علیہ السلام کی امت تک دین پہنچائیں گے. اور اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں فلا عالم بعد النبوۃ درجۃ افضل من بس العلم. آپ فرماتے ہیں علم پہنچانے سے اعلیٰ رتبہ نبوت کے بعد میرے علم میں نہیں ہے. فرمایا نبوت کے بعد علم پہنچانے کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. تو اس لیے جو اعلیٰ لوگ ہیں علماء ہیں ان کی مالی معاونت کرنا. اب دیکھیں ہمارے سامنے تو رول ماڈل ہیں میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا مجمع لگا ہے بھائی, میرے شیخ کہتے ہیں کہ جو سنیارا سونے کو نہیں پہچانتا وہ سنیارا نہیں ہے, جو زمین کی کاشتکاری کرنے والا زمین کو نہیں پہچانتا وہ اصل زمیندار نہیں ہے. اب دیکھیں میرے امام اعظم کا مجمع لگا ہے, ایک بچہ آ کے بیٹھتا ہے, میرے امام اس کو بلاتے ہیں, بلا کر فرماتے ہیں تم ایک دن آئے تھے بڑے دنوں کے بعد آئے ہو. وہ بچہ کہتا ہے حضور میں دین نہیں پڑھ سکتا. میرے امام کہتے ہیں تم کیوں دین نہیں پڑھ سکتے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرے والد نے کہا تھا کہ لوگوں کے بچے کتنا کام کرتے ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لہذا بیٹا کام کیا کرو, لہذا میں دین نہیں پڑھ سکتا. میرے امام اعظم فرمانے لگے بیٹا اپنے والد کو جا کے کہنا اگر تمہارے گھر کا خرچہ میں چلاتا رہوں تم دین پڑھ جاؤ گے. حضرت
امام اعظم کا یہ جملہ بچے نے جا کے والد کو بتایا، والد کہنے لگا اس سے آگے بڑھ کے اور کون سی بات ہے کہ بیٹا اگر ہمارے گھر کا خرچہ وہ چلا دے تم دین پڑھ لو۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بچے کو بلایا اور ایک تھیلی پیسوں کی دی۔ وہ بچہ کہتا ہے میں نے گھر میں جا کے گنی 100 درہم نکلا۔ وہ بچہ کہتا ہے پیسے ختم ہونے کے قریب تھے کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، امام اعظم مجھے دیکھ کے فرمانے لگے مجھے مل کے جانا۔ جب مجھے اپنے گھر میں لے گئے تو مجھے پھر تھیلی پیسوں کی دے دی۔ کہتے ہیں جب ختم ہونے کے قریب ہو گئے پھر بھی مجھے پوچھا نہیں ہے، خود ہی ان کو پتا چل جاتا، مجھے تنہائی میں لے جاتے پھر تھیلی پیسوں کی دے دیتے۔ کسی نے اس بچے سے پوچھا تمہارے گھر کا نظام کتنی دیر امام اعظم نے چلایا؟ وہ بچہ کہنے لگا امام اعظم نے 10 سال تک میرے گھر کا خرچہ چلایا، یہاں تک کہ میں بڑا امام بنا، اور اس امام کا نام حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ وہ امام بنا کہ جو چیف جسٹس بن کے ہر طرف فقہ حنفی کو نافذ کر دیا۔ اس لیے آپ کو ہر طرف فقہ حنفی کے ماننے والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک بچے کی کفالت کی میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے، وہ اتنا بڑا امام بنا۔ اگر ہم بھی دین کے طلباء کی مالی معاونت کریں، ان کی مالی خدمت کریں، ان کی کفالت کریں، میں نے کہا صلہ بندے نے نہیں دینا، صلہ تو رب کی بارگاہ سے ملنا ہے، یہ بڑی عظیم نیکی ہے، اور یہ حضرت غوث پاک کی تعلیمات میں شامل ہے۔ اگر کوئی دین کا طالب علم کے پاس قلم نہ ہوتی تو آپ قلم خرید کے دیتے۔ آج مالی معاونت کرنے کی ضرورت ہے، اور غوث پاک کی تعلیمات میں ایک یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح کیے۔ اللہ نے 4 نکاحوں سے آپ کو 20 بیٹے اور 29 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ یہاں کسی کی تیسری بیٹی مسلسل ہو جائے تو لوگ بیوی کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے ہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت غوث پاک کی 29 بیٹیاں تھیں۔ میں نے کہا دیکھو رب جب راضی ہوتا ہے تو رب بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اگر مسلسل کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو تو اسے ماتھے پہ بال نہیں ڈالنے چاہیے، اسے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ بیٹی کی تقسیم کرنے والے کو میرا رب کیا صلہ دے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا آقا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے پوچھئے۔ عرض کیا آقا میرے 2 اونٹ ایک دفعہ گم ہو گئے، میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گیا، پہاڑ کے پرلی طرف گیا تو ایک بندے نے میرے اونٹ باندھے ہوئے تھے، میں نے جا کر کہا اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا لے جاؤ تمہارے یہاں۔ تو آقا میں اونٹ لے کے آنے لگا تو اس نے آواز دی کیا پیدا ہوا؟ بچہ کے بچی؟ کہا ابھی کچھ پیدا نہیں ہوا، یعنی اس کے ہاں ولادت کا وقت تھا۔ ساسا بن ناجیہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے آقا میں بیٹھ گیا اس انتظار میں دیکھوں اس سردار کے گھر میں کیا پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ عرض کیا آقا جب اس نے یہ لفظ سنے اس سردار کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، کہنے لگا زندہ دفن کر دو۔ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سردار کو کہا یار بیٹیوں کو دفن نہیں کرتے، اگر تم نے اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کرنی تو یوں کر 2 اونٹ تو لے لے، اپنی بیٹی مجھے دے دے، تیری بیٹی کی پرورش میں کر دیتا ہوں، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں 2 اونٹ نہیں 3 اونٹ مجھے دے دو، میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا۔ عرض کیا آقا میں نے 3 اونٹ دیے، اس کی بیٹی میں نے لی، آقا میں نے گھر میں لا کے اس کو پالنا شروع کیا۔ آقا جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے اس کو اٹھایا، وہ مجھ سے پیار کرتی۔ آقا مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، مجھے یہ نیکی محبوب لگنے لگی۔ آقا میں وہ قبیلے تلاش کرنے لگا جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آقا ہر قبیلے کو 3 اونٹ دے کر اس کی بچی لا کے میں پالتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میری حویلی میں اس وقت 360 بچیاں پل رہی ہیں، کیا میرا رب مجھے اس کا صلہ دے گا؟ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے فرمایا یہ صلہ تھوڑا ہے کہ میرے رب نے تجھے میرا صحابی بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ اسی کا تو رب نے تجھے صلہ دیا ہے کہ تو میرا صحابی بن گیا ہے۔ آج دنیا میں بندہ ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے جاگتے ہوئے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ اب دیکھیں بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کبھی غمگین نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا تھا جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں نکاح کرے۔ فرمایا جیسے میری انگلیاں جڑی ہیں وہ جوں جڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے گا، بشرطے کہ اچھی تربیت کرے، دین کی تعلیم دلوائے، اچھے گھرانے میں نکاح کرے، جو دیندار گھرانہ ہو اس گھرانے میں نکاح کرے گا، یہ صلہ اللہ اس کو عطا کرے گا۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ